الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، یعنی سورہ نمبر 112۔ شروع میں چند بنیادی باتیں۔ سورۃ الاخلاص کے روایات میں بہت سے نام آئے ہیں، جیسے سورۃ التوحید اور سورۃ الصمد۔ اور اسی زمن میں یہ بات بھی ہم سمجھ لیں کہ جو سورتوں کے نام ہیں، بہت چند صورتیں ہیں جن کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے کہ اس صورت کا یہ نام، اس صورت کا یہ نام۔ باقی اکثر صورتوں کے نام صحابہ اور تابعون رضی اللہ عنہم اجمعین کے نے رکھے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ صرف ایک مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن تھا، ایک پہچاننے کا طریقہ تھا کہ فلاں صورت کی بات ہو رہی ہے اور فلاں صورت کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور صورتوں کے نام کے بارے میں اسی وجہ سے، کیونکہ صحابہ نے نام رکھے رضی اللہ عنہم اجمعین نے، تابعون نے نام رکھے رحمہ اللہ تعالی علیہ، تو مختلف نام آئے ہیں، کئی نام آئے ہیں۔ جس طرح سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام آئے، سورہ بقرہ کے بہت سارے نام آئے۔ صورتوں کے نام کس بنیاد پہ رکھے جاتے تھے؟ 3 بنیادی وجوہات کے اعتبار سے ان کے نام رکھے جاتے تھے۔ سب سے پہلے تو پہلے لفظ کے اعتبار سے بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن کے پہلے لفظ پہ ان کا نام رکھا گیا، جیسے سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ، پہلے لفظ کے اعتبار سے ان کا نام، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی پہچان آسان ہو سکے۔ اور اس کے بعد دوسری کیا وجہ تھی ناموں کی؟ کوئی ایک امپورٹنٹ بات آئی ہو اس صورت میں، یا کوئی ایک امپورٹنٹ لفظ آیا ہو اس صورت میں، جس طرح سورہ بقرہ، اس میں بقرہ کا لفظ آیا، اس کا تذکرہ آیا، تو اس لیے اس کا نام رکھا۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ بہت ساری صورتوں کے نام ان کے مفہوم اور ان کے میسیج کے اعتبار سے رکھے جاتے تھے، جس طرح سورۃ الاخلاص یعنی خالص کرنے والی صورت، توحید کو خالص کرنے والی صورت، یعنی جو صورت کا میسیج ہے، جو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچایا ہے، اس کے مفہوم کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا تھا۔ اب اس کے نام اخلاص آیا، توحید آیا اور صمد آیا۔ اخلاص اس لیے کہ توحید کو خالص کرنے والی صورت ہے، ہر اعتبار سے، جس بھی اعتبار سے کبھی بھی دنیا کے اندر توحید میں ملاوٹ آ سکتی ہے، اس کا رد کیا گیا ہے اس چھوٹی سی صورت میں۔ اور اسی وجہ سے سورہ توحید بھی نام آیا، اور سورہ صمد اس لیے آیا کہ اس کی دوسری آیت میں لفظ صمد آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک تعارف کے اعتبار سے صمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے سورہ صمد بھی روایات میں آیا۔ سورہ اخلاص مکی صورت ہے، اس میں 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سب سے پہلے شان نزول کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی، روایات میں آیا ہے، ترمذی اور حاکم میں یہ مرکوز ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جو اپنے اعتبار سے ان نے اپنے الہ بنا رکھے تھے، جو ان نے اپنے معبود بنا رکھے تھے، ان پہ وہ اللہ کو قیاس کرنے لگے، اور اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ آپ کی اللہ کا نسب کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی لینیج کیا ہے، ان کی اینسسٹری کیا ہے، یا ان کی اولاد میں کون ہے، نعوذ باللہ۔ تو اور اپنے معبودوں پہ اللہ تعالیٰ کو قیاس کر کے اعتبار سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ مذاق اڑانے کے اعتبار سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پوچھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس مٹیریل کے بنے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ اس لیے کہ مشرکین مکہ نے اپنے بت بنا رکھے تھے، بہت سے اعتبار کے بت بنا رکھے تھے، جو ڈیفرنٹ سائز میں ہوتے تھے اور ڈیفرنٹ کمپوزیشن کے ہوتے تھے۔ کسی نے لکڑی کا بت بنایا تھا، کسی نے جو میٹلز ان کے وقت میں اویلیبل ہوں گے اس اعتبار سے بنایا تھا، سونے کا، چاندی کا، لوہے کا۔ اور وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بولتے تھے کہ آپ کے خدا کس چیز کے بنے ہیں۔ تو ان کے ان سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ سورہ اخلاص کے بہت سے فضائل آئے ہیں احادیث مبارکہ میں۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے سورۃ الاخلاص سے بہت محبت ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محبت نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طریقے سے ترمذی میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، مفہوم ہے، تم سب جمع ہو جاؤ، میں تم کو 1/3 قرآن پاک کی تلاوت کر کے سناؤں گا۔ جب صحابہ اکرام جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام کو قل هو اللہ احد اور معوذتین کی تلاوت کر لے گا تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، یعنی کہ ہر بلا سے بچنے کے لیے اس کے لیے یہ کافی ہو جائیں گے۔ معوذتین یعنی آخر کی 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو اسی طریقے سے یہ بہت سی خصوصیات ہیں جو احادیث مبارکہ میں اس صورت کی آئی ہیں۔ بہت ہی مختصر سی صورت ہے، 4 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے بہنبان نہایت رحم والے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ہر اعتبار سے ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یہ مختصر سی 4 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے شروع کیا؟ قل هو اللہ احد، لفظ قل سے شروع کیا پھر سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دیجئے۔ ایک تو بات کو ایمفیسائز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ قل، کہہ دیجئے، اور دوسری بات ہے یہ اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی طرف ہے کہ اللہ تو اسی کو کہیں گے کہنے کے لیے جو اللہ کے نبی ہوں گے اور رسول ہوں گے۔ تو کیا کہہ دیجئے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ہر اعتبار سے ایک ہے۔ یہاں پہ علماء مفسرین نے 2-3 نقطے اس آیت میں بتائے۔ سب سے پہلے هو اللہ احد، وہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا علماء مفسرین نے بتایا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، جس طرح اور بھی بہت سی جگہوں پہ کلام پاک میں تذکر آیا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے اور خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کے سوا بھی بہت سارے معبودوں کو مانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو بول رہے ہیں کہ ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، تنہا ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام یہاں پہ پھر سے استعمال کیا، قل هو اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے۔ احد کا کیا معنی ہے؟ احد کا ہم عام فہم ترجمہ ایک کے کرتے ہیں۔ علماء مفسرین نے فرمایا کہ احد اور واحد دونوں ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس احد کی خصوصیت کیا ہے؟ سب سے پہلے واحد کا پلورل ہے، جمع، ایک تو جمع ہے، ٹھیک ہے، تثنیہ 2 کے لیے، لیکن احد ایک عربی کا ایسا لفظ ہے جس کا تثنیہ بھی نہیں ہے، اس کا جمع بھی نہیں ہے، یعنی جس کے لیے پلورل کے لیے کوئی اس کی فارم ہے ہی نہیں، یہ صرف ایک کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اور احد سے کیا مراد ہے؟ اس کی تشریح میں علماء مفسرین نے بہت سی باتیں بتائی، جیسے سب سے پہلے یہ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی کمال ذات سے اور کمال صفات سے دونوں اعتبار سے تنہا ہے۔ کمال ذات مینس اللہ تعالیٰ اپنی ایگزسٹنس میں بالکل تنہا ہے، ان کے ساتھ کوئی ثانی نہیں، اور کمال صفات میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو کوالٹیز ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہیں، جس اعتبار سے اللہ کے پاس ہیں اس اعتبار سے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور علماء مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا، تو جو مشرکین مکہ کا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کے بنے ہیں، تو علماء مفسرین نے کہا کہ اس احد میں یہ بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کمپوزیشن نہیں ہے، جو انسانی عقل میں آنے والا کمپوزیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے تنہا ہے۔ اس کے بعد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ صمد ہے۔ صمد عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے جس کو لگ بھگ تمام علماء مفسرین نے کہا کہ اردو میں ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا، اور امام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جس بھی اعتبار کی مخلوقات ہیں، وہ تمام اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، وہ اپنی ضروریات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ اور اللہ کی ذات کیسی ہے کہ اللہ کی ذات کسی پہ بالکل بھی محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خود مختار ہے ہر اعتبار سے، اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ تو اللہ الصمد، اس لیے بہت سارے تراجم ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ بالکل بھی ڈیپینڈیبل نہیں ہے، اور تمام چیزیں دنیا کے اعتبار سے جو ہیں وہ اللہ پہ ڈیپینڈنگ ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنے اعتبار سے جو ان کے جو بت تھے، جو ان کے الہ تھے، ان کی لینیجز بنائی ہوئی تھی،
اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اللہ کی کیا لینیج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ لینیج سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جس کو انسانی زندگی پہ یا انسانی ایگزسٹنس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بالا تر ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنے اندر یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں الیاذ باللہ، تو اس چیز کا رد کیا گیا۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کا جس طرح عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، یا بہت سارے یہودیوں کا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا رد کر دیا۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ ولم یولد، اور نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مثل و مثال کسی بھی چیز کسی بھی شخصیت میں نہیں پائی جا سکتی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو رتبہ ہے وہ کسی اور میں نہیں پایا جا سکتا۔ تو یہ مختصر سی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ تعارف بھی کیسا جامع کرایا ہے کہ مختصر سی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی قسم کے شرک ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے ساتھ انسان جتنی بھی ملاوٹ کر سکتا تھا ان تمام کا رد کر دیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا کہ اللہ ایک ہے، یہ ان تمام مشرکین کا رد ہو گیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا تھا، جو ایک سے زائد خداؤں کو مانتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ہر اعتبار سے خود مختار ہے، اس کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا جو اللہ کو الہ تو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے ساتھ اس میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد فرمایا نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، تو ان تمام طبقوں کا رد ہو گیا جو اللہ کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں، خواہ وہ نبی ہوں خواہ غیر نبی ہوں یا فرشتے ہوں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ نے اپنے برابر کا، اپنی ذات کے، اپنی شان کے برابر کا کسی کو نہیں بنایا، کسی کو حصے دار نہیں بنایا۔ تو یہ ان تمام حضرات کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے کسی کو شریک فرماتے ہیں، جیسے بہت سارے طبقوں کے اندر بارش کا خدا نعوذ باللہ الگ مانتے ہیں، خوشی کا خدا الگ مانتے ہیں، مال کا خدا الگ مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے، جس اعتبار سے لوگوں کے اندر کسی اللہ کی ذات کے ساتھ ملاوٹ اور شرک کا شبہ ہو سکتا تھا، ان تمام کا رد فرما دیا۔ اور ایک بہت ضروری بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ قرآن پاک کی یہ آیت 1400 سال پہلے کے زمانے کے لیے تھی، ان کے لیے تھی، تو وہ ہمیں بھی لا کر دکھائے، کیونکہ اس بات پر امت کا اجماع ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب نازل فرمائی اپنے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک اپنا پیغام پہنچایا، یہ قیامت کی صبح تک قائم اور دائم ہے اور قیامت کی صبح تک ویلڈ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو بھی احکام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی نصیحتیں فرما رہے ہیں، جو پیغام فرما رہے ہیں، یہ قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فائنل اور الٹیمیٹ پیغام ہے۔ اسی لیے یہ جو آیات ہے اور جس قسم کے شرک کا رد کیا گیا ہے اور جو توحید سمجھائی گئی ہے، یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھی، یہ ہر زمانے کے لیے ہے، خواہ وہ 1400 سال پرانا زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو۔ جس بھی اعتبار سے لوگ دنیا میں آتے رہیں گے، قومیں بستی رہیں گی اور بہت سارے ناحق ادیان وجود میں آتے رہیں گے، ان تمام کا اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی رد فرما رہے ہیں۔ کیسے رد فرما رہے ہیں؟ کہ حق خالی وہ ہوگا جس کی توحید ان اعتبار سے پوری ہوگی۔ علماء مفسرین نے اس صورت میں ایک اور بہت اچھی بات نقل فرمائی ہے، وہ یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو بحیثیت ایک لٹمس ٹیسٹ بنایا ہوا ہے کہ آپ لوگ الہ کس کو مانو، کہ انسان اپنا معبود، اپنا خالق کس کو مانے، اس ذات کو مانے جس میں یہ 4 کوالٹیز ہوں۔ کیا کوالٹیز ہوں؟ سب سے پہلے وہ تنہا ہو، وہ ایک ہو، وہ ایک الٹیمیٹ اتھارٹی ہو جس کا کوئی ثانی نہیں ہو، جس کا کوئی شریک نہیں ہو۔ اس کے بعد وہ ہر انسان کے لیے کافی ہو، خود مختار ہو، اور انسان کا حاجت روا کافی ہو، اس میں اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہو۔ اور تیسرا، اس کی کوئی لینیج نہ ہو، مطلب انسان کی کریشن پہ قیاس نہ کیا جا سکے، اس سے پاک ہو، نہ اس کی کوئی اولاد ہو نہ اس کی
کوئی پیرنٹس ہوں، اور چوتھا فرمایا کہ وہ اپنی کمال ذات اور کمال صفات میں اس کا کوئی ثانی نہ ہو، اس کا کوئی ہمسر نہ ہو۔ تو یہ مختصر سی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید سکھائی اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا۔ ہم نے پچھلے ہفتے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک ربط جوڑا معوذتین میں اور سورہ فاتحہ میں، اور میں مفسرون نے ایک اور نقطہ یہاں بتایا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، تو اپنا تعارف قرآن پاک کی پہلی آیت میں 2 اعتبار سے کیا، الحمدللہ اللہ، اپنا ذاتی نام استعمال کیا اللہ، رب العالمین، اور اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کیا، یعنی ربوبیت کی صفت رکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معوذتین میں یعنی آخر کی 2 صورتوں میں رب کا تعارف کرایا، وہ رب کیسا ہے اور کیسی شان والا ہے، اور اللہ اسم ذات کا تعارف سورہ اخلاص میں کرایا کہ اللہ کی شان کیسی ہے اور اللہ کی توحید کیسی ہے۔ اور ایک بات آخر پہ کہنا چاہوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہمارے لیے بھیجا اور ہمارے لیے پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر لیا، مفہوم آیت کا، اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ دین اسلام کو بھیجا ہی اس لیے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، انسان کا جو عقیدہ ہے وہ مونوتھیزم پہ رہے، ایک اللہ پہ ایمان رہے اور ایک اللہ کا نظام چلے۔ تو اس کے لیے ہر ایمان والے کو کوشش کرنی چاہیے کہ الحمدللہ ہمارا ایمان ایک اللہ پہ ہے اور اللہ کے آخری نبی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے۔ تو کوشش یہ رہے کہ اسی ایک اللہ کا کانسٹیٹیوشن میری ذات پہ چلے، میرے اعتراف پہ چلے، اور ہمارے جتنی ایک انسان کی استطاعت ہے اور جتنی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، اس علاقے پہ، اس ایریا پہ، اس جورسڈکشن پہ اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ اس کے لیے اپنے اعتبار سے کوششیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ صفات سے نوازا ہوا ہے، اپنی صفات کو اللہ کے دین کی محنت میں لگانا ہے۔ کسی انسان سے اس کی صفات سے زیادہ یا اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیپیبلٹیز دی ہیں اس سے زیادہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پہ اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ انسان کو کسی نہ کسی چیز سے، کسی نہ کسی صفت سے نوازا ہوتا ہے۔ تو انسان کو اپنے اندر انٹروسپیکٹ کرنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنی ذات کا تعارف کرنا ہے، اپنی ذات کو پہچاننا ہے۔ فرماتے ہیں نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے اپنے اللہ کو پہچانا۔ اپنی ذات پہ انسان کو غور و فکر کرنی ہے، مجھ میں ایسی کیا صلاحیت ہے جو اللہ کے دین کی خدمت میں استعمال ہو سکتی ہے، اور اللہ کے دین کی خدمت کیسے کرنی ہے کہ وہ ایک اللہ ہے، اس ایک اللہ کا نظام پوری کائنات پہ قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احادیث مبارکہ میں بشارتیں دی ہیں کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اللہ کا دین ہر کچے پکے مکان میں نہ گھس جائے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دی ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ تو اس دین کی خدمت کے لیے ہمیں اپنی ذات کو والنٹیئر کرنا ہے، اپنی ذات کو پریزنٹ کرنا ہے۔ تمام اہل ایمان کو اپنے اوپر اس چیز کو لازم پکڑنا چاہیے کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے میں کیا پارٹ پلے کر سکتا ہوں، میں کیا کارنامہ انجام دے سکتا ہوں، میں کیا کوششیں اور کاوشیں کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر اس ارادے سے ہر ایمان والا کوشش کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اجتماعی اعتبار سے فیصلے فرمائیں گے اور امت کی نصرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔